اللہ نے بیت اللہ اپنا گھر مکہ مکرمہ میں رکھا، وہاں کے پہاڑ سرسبز ہیں، وہاں پانی کے چشمے ہیں نا بہت زیادہ، بولتے نہیں ہو۔ اگر وہاں چشمے ہوتے، سبزہ ہوتا، تو کسی غیر مسلم کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ مسلمان وہاں جا رہے ہیں سیر و سیاحت کے لیے، اس لیے کہ وہاں پانی کے چشمے سبزہ ہے۔ اب لوگ ناران کاوان کیوں جاتے ہیں؟ بولو جی، سبزہ ہے، پانی ہے، کلام بحرین وجہ ہے نا۔ تو اگر مکہ مکرمہ جہاں پر بیت اللہ ہے، اگر وہاں پانی کے چشمے ہوتے، مسلمان کیوں جاتے ہیں؟ مسلمان جا رہے ہیں چشمے کی وجہ سے نہیں جا رہے، اور یہ سبزے کی وجہ سے نہیں جا رہے، یہ خالص میرے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے اپنا گھر ایسی جگہ رکھا جہاں کے پہاڑی، تو کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ قرآن دن بدن اس لیے پھیل رہا ہے کہ حکومتیں ان کی پشت پر ہیں، جبکہ انزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کو اتارا بھی میں نے ہے اور اس کا محافظ بھی میں خود۔ تو میں نے کہا قرآن اللہ نے اپنے ذمہ لیے۔ اب ذرا میری اور بات سمجھو، قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، تو حفاظت کس کا کام ہوا؟ اللہ کا اپنا کام ہوا۔ تو قرآن کی حفاظت اللہ کا اپنا کام، اللہ نے یہ کام اپنے ذمہ لیا۔ اگر اللہ آپ سے یہ کام لے لے، آپ کے بچے سے یہ کام لے لے، آپ کی بچی سے یہ کام لے لے، ایک مسلمان سے یہ کام لے لے، تو اس بات کی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے آپ پر اعتماد کیا۔ نہیں سمجھا میری بات؟ اللہ نے آپ پر، کیونکہ کام کس کا تھا؟ اللہ کا تھا۔ اللہ نے آپ پر اعتماد کر کے اپنا کام آپ سے لیا ہے۔ دیکھیں اس علاقے کا بڑا آدمی، چیئرمین، خود کھڑا ہو جائے گا، یہ کیا کرے گا؟ جن افراد پر اس کو اعتماد ہوگا وہ کہے گا جب یہ کام میں نے اپنے ذمہ لیا ہے، جو میرے با اعتماد ہوں، جن پر اس کو اعتماد ہوگا، اپنا یہ کام انہی کے سبب کرے گا، اپنا یہ کام انہی سے لے گا۔ تو اسی طرح قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ اللہ اگر کسی مسلمان سے یہ کام لے لے تو اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے اس پر، بولو، اللہ نے اس پر اعتماد کیا ہے۔